का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदाम यीशु के ज़िंदा पाक जलाली नाम में आप नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। आपको वेलकम करते हैं प्रिंस ऑफ पीस में। यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है। खुदाम की शुक्रगुजारी हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और इस मौके के लिए जो खुदा ने हमें दिया है ताकि मिलकर उसके कलाम पर हम गौर कर सकें, सीखें। आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, उन मेहमानों में हमारे पहले गेस्ट जनाब पास्टर उबैद मौरिस साहब हैं। बाइबल बिलीविंग प्रेस्बिटेरियन चर्च फैसलाबाद से आपका ताल्लुक़ है। वेलकम भाई साहब। वेलकम। और इसी तरह हमारे दूसरे गेस्ट हैं और इनफैक्ट मिस्टर एंड मिसेस दोनों मौजूद हैं। तो पास्टर रज़वान वाल साहब और उनकी मिसेस प्यारी बहन आसमा रज़वान वाल, आप दोनों को भी वेलकम करते हैं जी। आप दोनों तशरीफ़ लाए और ये कितनी खूबसूरत बात है कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर खुदाम की खिदमत करें। और मैंने देखा कि जहाँ पर फैमिलीज़, पास्टर की वाइफ, उनके बच्चे उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा फलदार होती है। तो खुदाम की शुक्रगुजारी। और आज का जो टॉपिक है वो नोट फरमा लें, वो मसीही चाल चलन है, क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल पर हम बात करेंगे कि मसीही तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। हम जानते हैं यीशु मसीह ने हमें ईमान के वसीला से निजात का तोहफ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद हमारा किरदार, हमारी ज़िंदगी और तौर तरीका कैसा होना चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से आज हम सीखेंगे। नए अहदनामा में से, खतूत में से पौलुस रसूल का ख़त तीतस को लिखा गया और तीसरा बाब उसकी पहली 4 आयात मुबारका जो हैं वो पास्टर उबैद मौरिस साहब पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी पास्टर साहब। कलाम खुदा में से अहद जदीद में से तीतुस के नाम मुक़द्दस पौलुस का ख़त तीसरे बाब की पहली आयत मुक़द्दसा में ये रकम है, उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म मानें और हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हों और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदखाही और हसद में ज़िंदगी गुजारते थे, नफ़रत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की पाक बरकत हो। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, आइए खुदाम के ज़ुर झुकें और मिलकर दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारे ज़हनों को खोले और हम किताब मुक़द्दस की इन बातों को, इस तालीम को समझ सकें कि हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। पास्टर रज़वान वाल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। बहरोबर के खालिक व मालिक, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमेशा से हमारा मालिक है, हमारा बनाने वाला, सिखाने वाला खुदा है। यस लॉर्ड। और आज ए खुदावंद हम फिर से खुदावंद यहाँ पर जमा हैं तेरे कलाम को सीखने और एक दूसरे से इन चीज़ों को बांटने के लिए। और खुदावंद चाहते हैं तू सारे प्रोग्राम में इन बातों को सीखने और सिखाने के दौरान तो हमारा मददगार बन। ए खुदावंद तेरी तहरीक हमारे साथ रहे। मैं तेरे ए खुदावंद मेज़बान को और वह खुदावंद साथी मेहमानों को भी तेरे पास पेश करता हूँ। हम जो बोले ए खुदावंद वो तेरे रूह की हिदायत से हो, खुदा के बेटे के नाम से, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर रज़वान जी। नाज़रीन, आज खुदा के कलाम में से जो हमारा टॉपिक है, मौजू है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, सीखेंगे खुदा के खादमों से, वो है मसीही चाल चलन। हम कई दफ़ा देखते हैं कि हमारे कौल व फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है और मसीही वो है जो मसीह की मानिंद है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो जिसका पैरोकार है वो उसकी मानिंद बनने की कोशिश करता है। तो आज हम जैसा कि यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह की जो है उसकी मानिंद बनने की ज़रूरत है, उसके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है।
تو آج اس حوالے سے ہم خدا کے خادموں سے سیکھیں گے, بات چیت کریں گے. پاسٹر عبید موری صاحب سے ہم آغاز کریں گے. جی بھائی صاحب, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین تک؟ جی بھائی صاحب, سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ جی ایک ویلکم. پھر آپ نے دعوت دی جی پروگرام میں اور خدا کے زندہ کلام کی باتوں کو شیئر کریں. جی تو آج کا مضمون بہت ہی زبردست اور وقت کی ضرورت ہے. ہاں جی مضمون بالکل. مسیحی چال چلن. جی بے شک کہ ہم پشتوں سے مسیحی ہیں, جی لیکن اس کے باوجود بیشتر کا دکھ ہوتا ہے کہ نسل در نسل مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہمارا وہ چال چلن نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جو ہونا چاہیے. صحیح. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آیت مقدسہ کو بولتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے, لیکن نہ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں, نہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا چال چلن بھی خدا کے زندہ کلام کے مطابق نہیں ہے. اور یہ تاریخ میں اکثر یہ ہوتا رہا ہے کہ بیشتر اوقات اقلیتیں جو ہیں وہ اکثریت سے ایسی متاثر ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں اڈاپٹ کر لی جاتی ہیں. اور یہی مسیحیت میں بھی ہوا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسیحی ہوتے ہوئے بھی بہت ساری ان چیزوں کو بھی اپنے ایمان یا مسیحی چال چلن کا حصہ بنا دیا ہوا ہے جن کا ان کے زندہ کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم مسیحی ہیں تو پھر مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا چال چلن جو ہے یہی تو گواہی ہے. جی جی لکھا اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں ضرور ہے کہ پھر ان کا چال چلن بھی خداوند یسوع مسیح کے جیسا ہو ان کے زندہ کلام میں اس کے مطابق. تو اس کے لیے پہلی بات کلام خدا میں سے جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عقائد ادیان کے مطابق اپنے جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے جیسا حلیہ روپ دھار لیتے ہیں. تو خداوند کے زندہ کلام میں یسوع مسیح کی بابت یہ نہیں لکھا کہ ہم اس کے جیسا حلیہ بنائیں, روپ دھاریں. تو پیش کیا گیا کہ ویسے مزاج رکھو. اور مزاج میں خدا کے زندہ کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گالیاں کھا کے گالیاں نہیں دیتا, وہ بدی کی بدی نہیں کرتا, وہ دشمنوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے, ان کو معاف کرتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے, جس کے لیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ تحریری خدا کا کلام ہے, اور خداوند یسوع مسیح کو جو کلام مجسم ہے, خدا کا کلام جو مجسم ہے, اس نے اس ساری باتوں کو جو شریعت کی ہیں یا جو مسیحی زندگی آپر میں ہمارے لیے جو مشعل راہ ہیں, خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی سے ان کو پیش کی ہے. وربلی صرف سکھایا نہیں ہے, صرف تعلیم نہیں دی ہے, بلکہ پریکٹیکلی خداوند یسوع مسیح نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. اور مقدس پالوس نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. تو مسیح کی مانند یہ ہے ایک مسیحی کی جو منزل ہے اصل میں, اور یہی گواہی ہے جس کا اظہار ہماری زندگی سے ہوتا ہے. جب ہم کلام مقدس سنتے ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں, تو یہ وہ ہے جو ہم خوراک لیتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. اب اس کے بعد اس کا جو ان پٹ کے بعد آؤٹ پٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام ہماری زندگی سے ظاہر ہو. بیشتر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کہ ہم بیپٹائز چرچ میں ہوتے ہیں, پیدا چرچ میں ہوتے ہیں, مرتے چرچ میں ہیں, میموریل سروس چرچز میں, عبادتیں چرچ میں, اور اس سب کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ان کے زندہ کلام کے مطابق کی نہیں ہوتی. تو یہ کوئی اصل مقصد نہیں ہے. اور یہاں پر بھائی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, بیشتر اوقات لوگ جو ہیں وہ دعا میں کہتے ہیں میسیج سنتے ہوئے کہ خداوند تیرا زندہ کلام ہماری زندگی میں 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے, مؤثر ہو. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, ہماری دعا کے یہ لفظ ہوتے ہیں, اور کسی نہ کسی طرح سے ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کلام مقدس جو ہے ہماری زندگی میں مؤثر ہو, پھلدار ثابت ہو. لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ تو غور کر لیں, یہ جو 30 60 اور جو 100 کی بات ہے, اسے پیچھے دیکھیں 3 زمینوں کا ذکر ہے. پہلے یہ دیکھ لو کہیں یہ تو زمین کون سی ہے, ہاں کہ ہم زمین کون سی ہیں. اگر پہلی زمین کے لوگ ہیں, دوسری زمین کے لوگ ہیں, تیسری زمین کے لوگ ہیں, تو پھر تو 30 گنا کی بھی کوئی امید نہیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کی حالت روحانی طور پر یہی ہوتی ہے کہ وہ ان زمینوں میں سے ہوتے ہیں, اور بات کی جا رہی ہوتی ہے 30 اور 60 اور 100 گنا پھل لانے کی. تو یہ جا کے چوتھی زمین سے جو زرخیز زمین ہے اس کے بعد کی بات ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بیج ہے,
اور اس کے بعد اس کا پھل وہ ہے جو آپ کی زندگی سے ظاہر ہو. صحیح. تو خداوند یسوع مسیح صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس بات سے خوش ہو کہ ہم کلام جانتے کتنا ہے جی یا اس ہمیں پر بحث واقفیت کتنی کر کتنی لیتے ہے, ہیں. بالکل صحیح. علم ہمارے پاس کتنا ہے, بلکہ اس بات سے اس کی خوشنودی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں عملی جامہ اس کو کتنا پہنایا جا رہا ہے, پھل کتنا پیدا ہو رہا ہے. جی تو یہ قابل غور بات ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک انجیر کا درخت دیکھا, جی دور سے دیکھا تو لکھا پتوں سے ہرا بھرا تھا, اور جب لیکن اس قریب میں- جا کے دیکھا تو اس کو بے پھل پایا. بالکل صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تقریریں, ہمارا علم کو جاننا, بیان کرنا, شیئرنگ, یہ سارا یہ کچھ جو ہے کافی نہیں ہے, مطلب اچھی بات ہے یہ پتوں کی مانند پتوں کی ہے. اس سے ہرے بھرے تو ضرور نظر آئیں گے, لیکن fruit لیکن نہیں. اگر فروٹ نہیں ہے تو خداوند نے اس کو لکھا ہے کہ اس پر لعنت کر دی. تو ضرور ہے کہ ہماری زندگی میں پھل ہو, اور پھل جو ہے وہ اسی صورت میں ہے Amen. جب ہم اس کلام کے مطابق اپنی عملی زندگی جو ہے اس کو بنائیں گے, آمین. بہت شکریہ. کلام کے سانچے میں ڈھلیں گے. جی 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 بالکل. تھینک یو پاسٹر عبید وارث صاحب, بڑی اچھی وضاحت فرما رہے تھے اس حوالے سے. تو پاسٹر رضوان مال صاحب سے بھی ہم سیکھیں گے. تو جی پادشاہ صاحب, آپ اس حوالے سے آج کیا پیغام دینا؟ شکریہ پاس صاحب. پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پھر سے موقع دیا, اور پی ایم آئی چینل کے لیے اور آپ کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر سے میں خداوند کا کلام ایک دوسرے سے ہم بانٹنے کے لیے, ایک دوسرے سے سننے کے لیے یہاں پر پھر سے موجود ہیں. بڑا ہی ضروری ٹاپک ہے جی مسیحی چال چلن. میں سوچتا ہوں کہ مسیحی تب ہوتا ہے جب مسیح کو پہن لیتا ہے. بالکل. جب تک وہ پہنے گا نہیں وہ مسیحی نہیں ہو سکتا. میں جب شروع میں خدمت کو شروع کیا, جب میں سیمنری سے آیا تو میں نے لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی کہ بائبلی مسیحی ہونا ضروری ہے, جی روایتی مسیحی نہ بنے کہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ کر رہے جی تھے, بالکل. پادری صاحب بالکل فلاں یہ سکھا رہے تھے, ہم بھی یہی سیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہی سیکھا ہے. یہ ہے. تو میں نے یہی کہا کہ جی روایتی مسیحی سے بائبلی مسیحی ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح. اس لیے جب مسیحی چال چلن کی بات ہے تو پہلے بائبلی مسیحی کو سیکھنا ضروری ہے کہ جب یسوع مسیحی ہونے کی بات کر رہا ہے یا مسیح باپ پر ایمان رکھنے کی بات کر رہا ہے, تو وہ باپ پر ایمان رکھنے والے کا کردار کیسا ہے یا وہ ہونا کیسا چاہیے, وہ بعد میں سیکھنا ضروری ہے. پہلے مسیحی ہونا, تو یسوع مسیح کے بارے میں جب پولوس باتیں کر رہا ہے رومیو کے خط کے 13ویں باب کی آخری آیت میں, تو وہ کہتا ہے کہ پس یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. مطلب جب تک آپ اچھے مسیحی نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنی زندگی میں مسیح کو پہن نہیں لیں گے. جی 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 جی. اس کے لیے وہ اس سے پہلے کہہ رہا ہے شہوت پرستی نہ ہو, زناکاری نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. مطلب پہلے تو مسیحی ہونے کے لیے وہ چیز ضروری ہے, اور پھر مسیحی ہونے کے لیے پھلدار ہونا ضروری ہے, کیونکہ مسیحی کبھی مرتا نہیں ہے, وہ بویا جاتا ہے. واہ واہ. پولوس کہتا ہے وہ بویا جاتا ہے کرنتھیوں کے پہلے خط کے 15ویں باب میں کہ مسیحی بویا جاتا ہے اور بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے. واہ واہ. اور جب تک بیج بونے پہ ہی اگتا ہے, اگر بوئے نہیں گئے تو اگے گا نہیں. اس لیے وہ مسیحی بنے جو بیج کی طرح بویا بوئے جائے. گئے ہیں. بالکل. پھر اس کے چال چلن کی بات ضروری ہے, اور یہاں پر وہ باتیں سب سے پہلے جو پولوس یہاں پر پورے خط میں تیتس کو سکھا رہا تھا, وہ اپنی تربیت دے رہا ہے جو اس نے سیکھا جی. اور وہ یہ کر رہا ہے کہ پہلے میں یہ غلطیاں کرتا رہا ہوں, تو ایسا نہ کرنا. اس سے وہ اسی لیے وہ تیسری آیت میں ان باتوں کو بیان کر رہا تھا. اور لب لباب میں چند باتیں یہ ہیں کہ اسے یہ سکھا رہا ہے کہ ہم یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں, کہ جیسے پہلی آیت میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حاکم اور اختیار والوں کے تابع رہے. وہ نہیں رہا, اس نے بہت کچھ غلط کیا ہے, لیکن وہ جب اپنے شاگرد کو کسی اور جگہ رکھ رہا ہے, اسے اپائنٹ کر رہا ہے, تو اسے یہ سکھا رہا ہے کہ تو ایسی غلطیاں نہ کرنا, کیونکہ جب تک ہم ان کے تابع نہیں رہیں گے, ان کے ساتھ رہ کر ان چیزوں کو بیان نہیں کریں گے, تو وہ مسیحیت کو کیسے جان سکیں گے. میں پڑھ رہا تھا تو اس کے بارے میں بڑی اچھی بات مزے کی پتہ چلی کہ لوگ تب یہ سوچ رہے تھے یا ایسا خیال کرتے تھے کہ مسیحیت جو ہے وہ سرکشوں کی قوم ہے, وہ باغیوں کی قوم ہے, وہ حکومتوں کے تابع نہیں رہتے, وہ نگہبانوں کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے وہ
पौलुस तीतुस को खास तौर पर ये बात सिखा रहा था कि कि खुद भी मसीह ऐसे नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरों को सिखा कि हमें हाकिमों और के- इख्तियार वालों के ताबे ताबे रहना है। वाह, और मसीहियत में सबसे पहला काम भी यही है, यही है कि आला हुकूमतों के ताबे। आला हुकूमतों के ताबे रहे। बिल्कुल जब सही पहले फरमाया। यस्सु के ताबे रहना है तो वो रूहानी है, जी। लेकिन जिस्मानी तौर पर जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ मुआशरे में, हुकूमतों के सिस्टम के हुकूमतों इंतजाम के। कानून के ताबे रहना। हाँ जी, तो वो जरूरी जान रहा है और कह रहा है कि हर नेक काम के लिए मुस्तैद रहो, वाह। कभी भी पीछे नहीं ना हटना। हटो। मसीही हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है और उसे आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। बहुत अच्छे। जो पीछे देखता है वो मसीह के वो उसके साथ लायक नहीं ही चल नहीं सकते। है, इसीलिए उसके यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब खुद उठाए। उठाए। खुद ही का इनकार जो नहीं करता वो पीछे जरूर देख रहा होता हाँ है, जी, हाँ जी, ऐसे। क्योंकि उसे पीछे का ख्याल जरूर रहेगा। बिल्कुल ठीक यशायाह के सिफे में खुदावंद ने कहा कि पीछे मुड़ के ना देख, कदीम की बातों को भूल जा, भूल जाओ। क्योंकि जो माजी से जुड़ा रहेगा कभी मुस्तकबिल में दाखिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। खुदा आगे देखने वालों को कह रहा है यशायाह के सीफे में कि मैं तेरे लिए नई राहें बनाऊंगा, सहरा में पानी की नदियां जारी करूंगा। लूत की बीवी को भी यही कहा गया था ना कि पीछे मुड़ कर नहीं देख। पीछे मुड़ के ना देख। उसने ऐसा ही किया है, लेकिन खुदावंद पौलुस के जरिए तीतुस को ये बातें सिखा रहा था कि तू हमेशा नेक काम करने के लिए आगे बढ़ता रहे, मुस्तैद मतलब मुस्तकिल मजाज हो वाह, और मजबूत होकर कर। तैयार रहे। बिल्कुल सही। अगर तू रूहानी तौर पर ऐसा नहीं करेगा तो वो कह रहा है कि फिर तू एक अच्छा मसीही नहीं बन सकता। और हमारे लिए भी यही है कि हम हमेशा चीज़ों की परवाह करते हैं, मामलात की परवाह करते रहते हैं। कुछ खानदानी होते हैं, कुछ मुआशरती होते हैं, कुछ कलीसियाई भी होते हैं, जी जी जी। लेकिन उन मामलात को ज़ेरे बहस रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को दबाए रखते हैं, जिसकी वजह से कभी भी मसीही चाल चलन उभर के सामने नहीं आता और कभी बंदा बन भी नहीं पाता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से हम एक अच्छे मसीही कभी ना जाहिर हो पाए ना कभी बन पाए। वाह। इसलिए पौलुस ये सिखा रहा है कि तू इन बातों को करते रहने से गुरेज ना कर, आगे बढ़, आगे बढ़, लोगों को सिखा। वाह। आगे बढ़ते रहने के लिए वो कह रहा है कि किसी की बदगोई ना कर, तकरारी ना बन, जी। नरम मिजाज हो, सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए। जी। यस्सु के साथ रहने के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त। यस्सु ने कहा कि तूने मुझे खाना नहीं दिया, तूने मुझे पानी नहीं पूछा। उसने कहा कब आका मैंने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मेरा फलां बंदा बीमार था, हाँ जी, तूने उसके लिए नहीं किया, मतलब मेरे लिए नहीं किया। मतलब अगर हम आजिज़ी नहीं कर रहे, हलीमी नहीं है, इसीलिए सलातीन की किताब में लिखा है कि खुदावंद ने कहा तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर मेरे पास आए तो मैं उनकी गलतियों को माफ करूंगा, वो मुल्क नया हो जाएगा। दाऊद के सारे वादे खुदावंद ने कहा मैं वैसे ही बरकरार रखूंगा, सब कुछ वैसे ही रखूंगा। मतलब मसीही चाल चलन के लिए ज़रूरी है कि हमारा हर एक चीज़ को बर्दाश्त करें। लिखा है कि जब बाप किसी को अपना बेटा बनाता है तो उसके कोड़े भी लगवाता है। मतलब हमें हर चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। और मसीही चाल चलन में ख़ास बात यही है कि हम हर एक चीज़ को बर्दाश्त करें। दांत के बदले दांत यीशु ने इसीलिए खत्म किया कि बस अगर तुम नरम मजाज ही करोगे तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बदी का बदी से मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं का हो सकता। मुकाबला नेकी से। हाँ जी, उसके लिए हमें कमाल हलीमी से, बड़े खास लफ्ज है कमाल हलीमी से, मतलब जिसकी इंतहा नहीं है, वो बढ़ता है, बार बार प्रोग्रेसिव है और वो कभी कम नहीं हो रहा। मैं गौर कर रहा हूँ पास्टर रज़वान आपकी गुफ्तगू से कि मसीही तालीमात की कितनी ज़रूरत है आज। हाँ जी, सारी दुनिया को। बिल्कुल। और कितनी खूबसूरत ये तालीमात है। तो ज़बरदस्त नाज़रीन, ये तालीमात आज पूरी दुनिया को इनकी, यानी बाइबल मुक़द्दस इंजील की आज दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम मुआशरे को देखते हैं, मुआशरा बिगड़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। हम मतलब दुनिया में जिद्दत आ गई, इल्म आ गया, तालीम आ गई, साइंस, बहुत कुछ हुआ है दुनिया में, लेकिन आप देखें कि मुआशरे तबाही की तरफ जा रहे हैं, जी जी, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। तो जितनी ज़रूरत आज बाइबल और इंजील की दुनिया को है, शायद कभी जी जी ना थी। ठीक है, हाँ जी। तो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, इंजील बाइबल मुक़द्दस ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता नजात भी है। तो जी, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे थे, थैंक यू। खुदा की शुक्रगुजारी हो। इसी तरह हमारी प्यारी बहन सिस्टर आसमा रज़वान वाल भी मौजूद हैं। आपने भी बाकायदा ट्रेनिंग की हुई है, बाइबल सेमिनरी आपने की है, तो खुदा की शुक्रगुजारी हो। मिस्टर एंड मिसिस दोनों खिदमत कर रहे हैं, तो अपनी बहन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे मसीही चाल चलन पर वो क्या कहती हैं। जी सिस्टर। परसब बड़ा अच्छा परसब ने मतलब बयान किया मसीही चाल चलन के हवाले से ना। जी जी।
تو اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک کی طرف آؤں، مسیحی چال چلن کے حوالے پر میں بات کروں یا جو آیات ہمیں دی گئی ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہم تیتس کے خط کی طرف غور کریں کہ مقدس تیتس کو یہ خط کیوں لکھا گیا، کس کلیسیا کو لکھا گیا اور کلیسیا کی کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر یہ خط جو ہے وہ مقدس تیتس کو، بالکل اس میں جو 3 باتیں ہیں اس کا مطلب ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس خط کو لکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، یہ خط جو ہے وہ کریتے کی کلیسیا کو لکھا گیا، کیونکہ جب مقدس پولس رسول نے مقدس تیتس کو کریتے کی کلیسیا میں مقرر کیا تو وہاں پر ایسے حالات تھے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مطلب بالکل پولس رسول نے جو ہے وہ مقدس تیتس کو یہ خط لکھا۔ اس خط لکھنے کی میں بات کر رہی تھی کہ اس خط لکھنے کے اس کیا وجوہات ہیں؟ بالکل ہاں جی، سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو کریتے کی کلیسیا کے قائدین تھے، مقدس پولس رسول جو ہے وہ مقدس تیتس کو بتاتے ہیں کہ ان کی کس طرح انہیں رہنمائی کرنی ہے، کیونکہ وہ لیڈر ہیں، وہ لیڈر تھے اور ان کو دوسرے لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے، بالکل لیڈرز کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دوسروں سے مختلف ہو، دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے، تو اسی لیے وہ جو ہے یہ خط جو ہے وہ لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مقدس تیتس کو، مقدس پولس رسول جو ہیں وہ مقدس تیتس کو بتاتے ہیں کہ تو نے کس طرح بوڑھوں کو، بوڑھی عورتوں کو، جوانوں کو اور غلاموں کو کس طرح تعلیم دینی ہے، بالکل، کیونکہ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید جو مقدس تیتس تھا وہ بہت نوجوان تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ وہ کر رہے تھے، کیونکہ نوجوان اکثر جذباتی ایموشنل ہوتے ہیں، بالکل، تو وہ اس کو سٹیپ بتا رہا ہے کہ تو نے کس طرح وہاں پر خدمت کرنی ہے۔ اور تیسرا جو اس خط کو لکھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک مسیحی کا چال چلن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا اس کو مختلف ہونا چاہیے۔ اور آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ اس میں پہلی جو آیت ہے کہ ان کو یاد دلا کے حاکموں اور اختیار والوں کی تابع رہیں، یہاں پر بڑی خوبصورت پار صاحب نے پہلے بات کی کہ جب وہاں پر کلیسیا قائم ہوئی تو شاید وہ سمجھتے تھے کہ مسیحی مذہب جو ہے وہ بہت مطلب آزاد مذہب ہے، باغی ہے، یہ کسی کو مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، بالکل، اسی لیے لیکن پولس رسول جو ہے وہ ہمیں اس خط میں مقدس تیتس کی معرفت ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، ہم چونکہ مسیحی ہیں تو مسیحیت میں اس طرح کی آزادی نہیں ہے، بلکہ ہم باغی ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، قانون کو نہ مانے، ایسا کچھ نہیں، بالکل، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ تعلیم دیتے ہیں، خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا ہے۔ اس میں ہمیں بڑی خوبصورت مثال جو ہے یسوع مسیح کی ملتی ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو، کہ یسوع مسیح بھی جب اپنی زمینی زندگی میں تھے تو وہ بھی اعلیٰ حکومتوں کے تابع تھے، چونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اس کے اختیار میں سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کا ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور پولس رسول جو ہے وہ ہمیں مقدس تیتس کی معرفت یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا، وہاں کی کلیسیا کو۔ بہت شکریہ سسٹر آسما، ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پیاری بہن بہت اچھے طریقے سے بات بتا رہی تھی کہ کون سی وجوہات تھی کہ پولس رسول کو یہ خط قلم بند کرنا پڑا تاکہ وہ تیتس کو پیغام دے، چونکہ وہ نوجوان لیڈر تھا اور جو اس کے نیچے لیڈرشپ تھی یا اس کی ارد گرد جو لیڈرشپ تھی یا جو لوگ تھے جو اس کے ساتھ مل کر خدا کا کام کر رہے تھے، ان کو نصیحت کی جائے، تلقین کی جائے، سکھایا جائے کہ پیٹرن کیا ہے۔ گفتگو جاری رہے گی، ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے۔ اسٹے ود اس، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ Prince of Peace, Prince of Peace.